العالمین۔ علم اور تعلیم دے متعلق احادیث مبارکہ دی روشنی دی اندر گفتگو ہو رہی سی۔ بیکی شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت دے دین دے متعلق 40 احادیثاں حفظ کیتیاں، یعنی 40 احادیث مبارکہ یاد کیتیاں، اس نو اللہ تعالی فقیہ اٹھائے گا اور میں اس دا شافی یعنی شفاعت کرن والا بھی ہوواں گا اور شہید یعنی گواہ بھی ہوواں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 40 احادیث مبارکہ حفظ کیتیاں یاد کیتیاں، اس نو اللہ تعالی فقیہ بھی اٹھائے گا اور میں اس دا شافی بھی ہوواں گا اور شہید بھی ہوواں گا، یعنی اس دا گواہ بھی ہوواں گا۔ بیکی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور فرمایا دو حریص آسودہ نہیں ہوندے، یعنی انہاں دا ٹھڈ نہیں پردا۔ فرمایا دو حریص آسودہ نہیں ہوندے، ایک علم دا حریص کہ علم دے اندر یعنی علم دے وچوں جو کچھ بھی وہ لے گا اس دا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا دا لالچی اے بھی کدی آسودہ نہیں ہوئے گا، نہ علم دے اندر ہرس رکھن والا رجے گا اور نہ ہی دنیا دا ہرس رکھن والا رجے گا۔ یعنی جس نو علم دا شوق ہے نا اس دا ٹھڈ بھی کدی نہیں بھرے گا۔ ایک کتاب پڑھ لئیے پھر دوجی دا دل کرے گا، تیسری دا دل کرے گا، اس طرح اس دا دل کرے گا کہ میں پڑھدا ہی رہواں، علم دین سیکھدا ہی رہواں۔ اور جڑا دنیا دار شخص ہے، دنیا دا لالچی، اس دا پیٹ بھی کدی نہیں بھرے گا۔ کچھ کمایا پھر دل کرے گا اس تو زیادہ کماواں، اس تو زیادہ کماواں، اس تو زیادہ کماواں، المختصر اس دنیا تو چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ دو حریص آسودہ نہیں ہوندے، ایک صاحب علم دوسرا صاحب دنیا، مگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ صاحب علم اللہ دی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی دی اندر ودہ جاتا ہے۔ صاحب علم جڑا ہوئے گا نا اللہ دی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے اور صاحب دنیا جڑا ہے نا اور سرکشی دی اندر ودہ جاتا ہے۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے آیات قرآن پڑھی، سورۃ اللہ کی فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ان الانسان لیطغی، ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اس دی اتے کہ وہ خود نو غنی سمجھتا ہے، خود نو پیسے والا سمجھتا ہے، خود نو مال والا سمجھتا ہے، دولت والا سمجھتا ہے، اس واسطے۔ اور علماء دے بارے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دے بندیاں دے وچوں وہی زیادہ ڈردے نے جڑے علم والے نے، جنہاں نو پتہ ہے کہ اللہ دی ناراضگی کیڑی چیز دے اندر ہے، اللہ راضی کیڑا کم نال ہوندا ہے۔ اگر انہاں کولوں نہ چاہندی ہو یا کوئی اللہ دی ناراضگی والے کم ہو جان تے او فوراً توبہ کر لیندے، او فوراً اللہ کولوں معافی مانگ لیندے نے۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا جس علم کو نفع حاصل نہ کیتا جائے نا وہ اس خزانے دی مثل ہے جس دی اندر راہ خدا دے وچوں خرچ نہ کیتا جاتا ہو۔ علم حاصل کیتا ہے لیکن اس کو نفع حاصل نہیں کیتا جا رہا۔ فرمایا وہ اسی طرح یہ جس طرح اللہ نے مال دیتا ہے لیکن انہوں راہ خدا دے اندر خرچ نہ کیتا جا رہے ہو۔ ابن اسحاق نے روایت کی تو فرمایا سب تو زیادہ حسرت قیامت دے دن اس نو ہوے گی جنہیں دنیا دے اندر طالب علم دا موقع ملیا مگر اس نے طلب نہیں کیتی، اور اس شخص نو ہوے گی جس نے علم حاصل کیتا اور اس نو سن کے دوسریاں نے نفع اٹھایا، خود اس نے نفع نہ اٹھایا۔ فرمایا دو بندے حسرت کریں گے، ایک بندہ ہو جنہیں دنیا دے اندر سوچیا سی کہ میں علم حاصل کرا لیکن وہ اسی سوچ دے اندر مبتلا رہا، موقع بھی ملیا، سب کچھ سی، سہولیات بھی سی، لیکن اس کے باوجود علم دین نہ سیکھ سکیا۔ اور دوسرا فرمایا جنہیں خود علم دین سیکھیا لیکن علم دین پڑھ سن کے زہر دے ہو گئے، نہ عمل کیتا۔ مثال طور پر ایک بچے نو مدرسے اندر بھیجا، حافظ بنایا، قاری بنایا، کار آیا، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے، نہ دوجے نو تبلیغ کیتی، ایسے طرح ہی انہیں اپنی زندگی گزار دیتی۔ فرمایا او شخص بھی قیامت دے دن حسرت دے اندر وہ وقت گزارے گا۔ فرمایا علماء دی سیائی شہید دے خون دے نال تو دی جائے گی اور اس دے اتے غالب ہو جائے گی۔ وہ علماء کرام جنہیں اپنی قلم دے نال لکھ کے دین دی تبلیغ کر دینے، فرمایا انہوں دی جڑی سیائی ہوے گی نا
شہداء دے خون دے نال تو دی جائے گی. فرمایا شہیداں دے خون کولو بھی یہ زیادہ بھاری ہوے گی. فرمایا علماء دی مثال ہے کہ جس طرح آسمان دے اندر ستارے ہوندے جنہاں نے خشکی اور سمندر دی تاریکی دے اندر رات خشکی دا یا سمندر دی تاریکی سمندر دا سفر رات دی تاریکی دے اندر کرنا ہوئے تو پھر اس ستاریاں کو رہنمائی لیے بغیر اس سفر مکمل نہیں کر سکتے. اگر ستاریاں کو رہنمائی نہیں لین گے تو یقیناً وہ راہ تو بھٹک جان گے, رستہ انہوں نے صحیح یاد نہیں رہے گا. حضرت حسن بصری فرماندے نے کہ علم دو نے, ایک او کہ قلب دے اندر یعنی اندر پاک کرن واسطے جنوں اسی باطنی علم آنے اللہ دا ذکر, اور فرمایا دوسرا علم نافع کہ زبان دی اتے ہوئے. فرمایا ابن آدم دی اتے اللہ دی حجت, یعنی یہ دو علم حاصل کرنے ضروری نے کہ ایک جڑا ساڈا اندر صاف کرے اور دوسرا جڑا ساڈے باہر دے معاملات نے ساڈی نماز درست کرے, ساڈا روزہ درست کرے, ساڈا حج و زکات جڑے دوسرے معاملات نے جس طرح اسی اے دنیا دے رہندے ہوئے عبادات کرنے ہیں یہ ساڈے سارے معاملات درست کرے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے علم طلب کیتا اور حاصل کر لیا اس کے واسطے دو اجر نے. فرمایا جس نے حاصل نہ کیتا اس واسطے ایک اجر ہے. ایک بندہ ہے انہیں کوشش پوری کیتی ہے مدرسے بھی جانا رہ گیا سارا کچھ معاملات دی وجہ تو علم حاصل نہ کر سکے. ایک وہ بندہ جنہیں کوشش بھی کیتی تے علم حاصل کر لیا فرمایا ان دے واسطے دو درجے, اور جس نے کوشش کیتی کوشش کے باوجود وہ علم حاصل نہ کر سکیا فرمایا اللہ انہوں بھی ایک اجر جڑے نا وہ عطا فرمائے گا. فرمایا جس نو موت آ گئی اور علم نو اس نے طلب کر رہا سی, وہ بندہ جس نو موت آئی وہ علم نو طلب کر رہا سی یعنی دین دا طالب علم سی. فرمایا اسلام دا آیا کرے اس دے اور انبیاء دے درمیان جڑا درجہ ہوئے گا نا صرف ایک درجے دا فرق ہوئے. ایسا طالب علم جڑا دین سکھ رہا سی, دین دا طالب علم سی, قرآن پاک پڑھ رہا سی, حافظ بن رہا سی, عالم بن رہا سی, مفتی بن رہا سی, ایسے دوران اس دنیا فانی تو چلا گیا ہے. فرمایا قیامت دن انبیاء اور اس طالب علم دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق ہوئے گا. انبیاء دا ایک درجہ زیادہ ہوئے گا اور اس دا ایک درجہ کم ہوئے گا. فرمایا اچھا شخص وہ عالم دین ہے اگر اس دی طرف احتجاج کیتی جائے تو نفع دے, اگر لوگ بے پرواہی کریں تو وہ اپنے آپ نو بھی بے پرواہ رکھے. حق علی صلی اللہ علیہ وسلم غلام یہ حدیث مبارکہ علماء واسطے فرمایا اچھا بندہ ہوئے, عالم دین اچھا بندہ ہوئے, لوگ سکھن واسطے آن تو انہوں نے علم سکھائے. اگر لوگ اس نے کو منہ پھیر لویں تو لوگوں نے بوئے نہ کھڑکانا پھرے, نہ انہوں نے بیٹھکیاں دے اندر نہ انہوں نے ڈیریاں دے اوتے پھردا رہے. فرمایا او بھی انہوں کو بے نیاز ہو جاوے, چپ کر کے اپنا سائڈ دے اوتے بیٹھ جاوے. ایک علماء واسطے کہ اگر لوگ آن مسائل سیکھن واسطے انہوں نے نفع دے, انہوں نے مسائل سکھائے. اگر لوگ نہ آن تو انہوں نے مگر نہ دوڑے, انہوں نے مگر دوڑنے دی کوئی نہیں ضرورت, بیٹھکاں دے اندر بیٹھنے دی کوئی نہیں ضرورت, ڈیریاں دے اوتے جا کے بیٹھنے دی کوئی نہیں ضرورت. حضور فرمایا انہوں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ رکھے, اللہ تبارک و تعالی انہوں رزق دے گا. دعا ہے اللہ تعالی تو مینوں اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.